السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام گروپ ممبران بالکل خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت ہمیشہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ کل سے سوچ رہی تھی تھوڑی سی بات کر لوں گروپ پر بٹ ٹائم نہیں مل پایا، اور بات تھی رجب کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی تو کل ہم ایک بہت عظمت والے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر 29 کا چاند ہوا کل رات کو تو انشاءاللہ ہم کل مغرب سے ہی رجب کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور رجب کی حرمت کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ اور جو لوگ میرا یہ میسج سنیں وہ پوری کوشش کریں کہ کم از کم کسی ایک یا دو لوگوں کو تو ضرور رجب کی حرمت، رجب کی برکات، رجب کا مہینہ کیا ہے۔ دیکھیں، رجب کا مہینہ وہ ہے کہ تمام 12 سال کے 12 مہینوں کے نام اللہ تعالیٰ نے لکھے، اور سال بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، دن بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ واحد رجب کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے خود ہی بنائے ہیں اور صرف ایک مہینے کو اپنا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں 12 مہینے کو اپنا کہنے پر، اور بنائے ہی اللہ نے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج، جس میں اتنی بڑی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوتی ہے، اس کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو اپنا مہینہ کیوں نہیں کہا کہ اس میں اتنی بڑی قربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا، اس کو اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ نے رمضان کو اپنا مہینہ نہیں کہا، آخر اللہ رب العزت نے رجب کو ہی اپنا مہینہ کیوں کہا؟ کوئی تو ایسی بات ہوگی، کوئی تو ایسی برکتیں ہوں گی، کوئی تو ایسے نور ہوں گے اس مہینے میں کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو کچھ تو ایسا ہوگا اس مہینے میں۔ تو بہت عظیم مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے، اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے اس کی قدر کر لی جائے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کر لی جائے، اور اس کے روزوں کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی یہ باتیں، یہ میں قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کو 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے 8 روزے رکھے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جائے گی کہ وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور یہیں پر اللہ رب العزت نے بس نہیں کیا، اللہ رب العزت چاہتے تو یہاں پر روک دیتے، سٹاپ کر دیتے اپنی برکتوں کو، لیکن اس سے آگے بھی اللہ نے برکتیں رکھی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے رجب کے 10 روزے رکھے وہ ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دیجئے یا وہ مجھے دے دیجئے، بس وہ لب کھولے اور میں وہ مانگے اور میں پورا کر دوں۔ اور جس نے رجب کے 15 روزے رکھے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گویا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، جیسے کہ گویا وہ آج پیدا ہوا ہو۔ اب اتنا متبرک مہینہ، اس کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں اتنی وعیدیں، اتنی برکاتیں بتا رہے ہیں، تو کیا اس مہینے کو ضائع کر دینا چاہیے؟ کیا اس میں رمضان کی تیاری یا کسی کے گھر کی شادیوں کی تیاری، وہ سب منع نہیں ہے، کرنی ہے، لیکن اس مہینے کی عظمت کو سامنے رکھنا ہے، اس کی حرمت کو، اور اس میں کوشش کرنی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو بہت متقی ہو۔ میں تو اپنی بات کروں گی کہ سر سے پیر تک میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں، لیکن میں کوشش تو کر سکتی ہوں نا۔ میرے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ تم نیکی کرو میری رضا کی خاطر تو تمہیں اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ سپوز ہمارے گروپ پہ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میں آسیہ کا نام لے رہی ہوں مثال کے طور پہ، آئی ایم گیونگ جسٹ فار ایگزامپل کہ آسیہ ہے۔ اب آسیہ کے آگے رجب کا ایک روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا کوئی ایک اور تقاضا ہے کہ سپوز اس کو کسی کی شادی میں یا مہندی میں یا بازار جانا ہے، اور آج اس کو رجب کا ایک روزہ رکھنا ہے۔ اب اس کے 2 دل ہیں کہ یا میں بازار چلی جاؤں یا میں روزہ رکھ لوں۔ اب آسیہ نے اپنے نفس پہ قابو کر کے اور رجب کا روزہ رکھ لیا، اس نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ لیا اور اپنے بازار والے کام کو مؤخر کر دیا۔ اب جب آسیہ کا انتقال ہوگا، دیکھیں مرنا ہم سب نے مرنا برحق ہے نا، ہر کسی کو موت آنی ہے، ہر کسی نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب انتقال ہوگا
اور جب اللہ رب العزت آسیہ کو نیکیوں کے بڑے 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 پہاڑ دکھائیں گے تو آسیہ سوال پوچھے گی کہ یا اللہ پاک میں نے تو اتنی ساری نیکیاں نہیں کی تھی، یہ اتنی ساری نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ آسیہ یہ وہ نیکی ہے جو تم نے اپنی دنیا کے کام کو مؤخر کر کے میری رضا کی خاطر ایک نیکی کی تھی، اور پھر میں نے اس کو، تم نے تو وہ نیکی وہاں سے روانہ کی، میں نے اس کو یہاں پہ گرو کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور وہ نیکی گرو ہوتے ہوتے بڑھتے 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 پہاڑوں کی صورت میں چلی جائے گی، اور پھر وہ نیکی صرف ہمیں، جس نے نیکی کی ہے اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کی اولادوں کو، اس کی نسلوں کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے جنت الفردوس میں ایک پودا لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے 4-5 مرتبہ 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں، اور اس نیت کے ساتھ اللہ جی یہ نیکی صرف آپ کے لیے کی ہے، اس کو آپ قبول کیجئے گا، اور جنت میں تو انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم سب مانگتے ہیں اور سب کی دعا ہے، تو جائیں گے تو کیا چٹیل میدان میں رہیں گے؟ وہاں پہ ہریالی بھی تو چاہیے نا، گارڈننگ کا، باغ کا، پھولوں کا، پودوں کا کس کو شوق نہیں ہوتا؟ اور کتنے خوبصورت لگتے ہیں وہ گھر جن کے باہر پودے ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، جن صحن میں درخت ہوتے ہیں، تو وہاں ایک رونق اور ایک خوبصورتی الگ ہوتی ہے۔ تو ہم بھی تو اپنے گھروں کے لیے پھل پودے درخت کا، اس کا بھی تو بندوبست اپنے ساتھ چلاتے رہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نیت کرنی ہے، جو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آج ہی ہم سب، میرا فون اس وائس نوٹ کو سننے کے بعد ہی کر لیجئے گا، چاند کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رجب کا چاند ہوگا تو کریں گے، پوری خالص خلوص دل کے ساتھ نیت کرنی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ یا اللہ پاک اس رجب کے مہینے میں اللہ جی انشاءاللہ میں غیبت نہیں کروں گی، انشاءاللہ تعالی میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اور انشاءاللہ تعالی اس رجب کو مجھ سے ایسا گزارنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے گا کہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت رجب کا مہینہ ہو۔ دیکھیں، رجب ہے آبیاری کا مہینہ، سب سے پہلے ہم پودے میں بیج ڈالتے ہیں، اس کے بعد 3 اس کے پروسیس ہوتے ہیں، سب سے پہلے بیج ڈلتا ہے، اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، دین آفٹر وہ گرو کر کے اور وہ ایک پلانٹ کی فارم میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو رجب ہے آبیاری کا مہینہ، شعبان ہے پانی ڈالنے کا مہینہ، اور رمضان ہے اس پھل کے تناور درخت کی طرح اس کو پھلدار اور اس کو پراپر ایک فارم میں، درخت کی فارم میں آنے کا مہینہ۔ تو اب رجب میں ہم چھوٹی یہ نیکیاں کر کے اور اس بیج کو ہم بو دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور شعبان میں خوب رو کے اللہ سے استغفار کر کے ہم اپنے آنسوؤں کا پانی دے کے اس پودے کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا گرو کریں گے، اور انشاءاللہ رمضان میں اللہ رب العزت ہمیں وہ تمام برکات جو ہم نے رجب اور شعبان میں جو محنت کی ہوگی، اللہ رب العزت انشاءاللہ رمضان ہم سے ایسا گزروائیں گے جو اللہ کو بہترین سے بہترین رمضان ہمارا گزرے، ہم سب کی انشاءاللہ یہ کوشش ہوگی۔ اور انشاءاللہ اگر اس نیت کے ساتھ شروع کریں گے، اور قرآن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیجئے، بے شک سے روز کا 1 صفحہ، لیکن اس نیت سے پڑھنا شروع کریں گے، ابھی سے تھوڑی ہم اپنی باڈی کو، اپنے مینٹل لیول کو، فزیکل لیول کو اگر اس طرح ایڈجسٹ کرنا اسٹارٹ کریں گے تو رمضان میں عبادات اور روزے ہمیں بھاری نہیں لگیں گے، بلکہ ہمیں ان کو کرنے میں مزہ آئے گا، ہمیں بہت سارے کام ایک ساتھ کرنا بوجھ نہیں لگے گا، بلکہ خوشی محسوس ہوگی۔ اور ایک مومن مسلمان عورت کو، مرد کو خوشی ہونی بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی طاقت دی کہ وہ اپنے گھر بار کو بھی عورت دیکھتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، اور آج سے جو کام کریں گے نا اس میں ایک نیت ضرور کریں گے کہ یار اللہ پاک یہ آپ کی رضا کے لیے، چاہے آپ سو رہی ہیں آپ بول دیں یا اللہ پاک میں آپ کی رضا کی خاطر آرام کر رہی ہوں، تاکہ اس آرام کرنے سے میرے جسم کو جو تقویت، جو طاقت، جو انرجی ملے گی اس سے میں آپ کی مخلوق کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکوں گی اور آپ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں گی۔ اب مخلوق کی خدمت کہاں سے آ گئی؟ ہمارے گھر والے یہ اللہ کی مخلوق ہی تو ہیں، ہم اٹھ کر ان کے لیے کھانا پکاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے کپڑے آئرن کرتے ہیں، دسیوں کام کرتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت ہی تو کر رہے ہیں۔ ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ ہے ہر چیز، ہر کام میں چھوٹی نیتیں کرنی ہے، جو کھانا بنا رہے ہیں بس اتنا کہنے اللہ رب العزت آپ کے مہمانوں کی نیت سے پکا رہی ہوں، مہمان آیا نہیں آیا، مہمان بھیجنا نہ بھیجنا اللہ کے ہاتھ میں، آپ نے نیت کر لی آپ کو اس کا اجر مل گیا، اور ویسے بھی اللہ نے کہا ہے کہ جو کھانا مہمان کے لیے پکایا جائے گا میں اس کا حساب تم سے نہیں لوں گا۔ تو ہم ایسے کاموں کو کرنا، چھوٹے کام، چھوٹی دعائیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو ہٹ جاؤ، اس کا اجر میں خود اس کو اس سے ملاقات پہ دوں گا۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مجلس میں یہ دعا پڑھی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابھی ابھی جیسے ہی تم نے یہ دعا پڑھی، میں نے 10 فرشتوں کو بھاگ کر آتے ہوئے دیکھا اور 10 فرشتوں کو ایک ساتھ اس کا اجر لکھتے ہوئے دیکھا، لیکن سب کے سب بے بس ہو کر رہ گئے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ پاک ہم اس کا اجر کیسے لکھیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہٹ جاؤ، اس کا اجر میں اس کی ملاقات پہ میں اس کو خود دوں گا۔ اب کیا تھا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگی نا یہ پڑھنے میں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک، لیکن اس 2 سیکنڈ کی دعا کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بڑا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایسی تو ہزاروں چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر ہم احادیث اٹھا کے دیکھیں، قرآن شریف ترجمے سے پڑھیں تو اس میں ہمیں دسیوں چیزیں ایسی ملیں گی جن پر کوئی وقت صرف نہیں ہو رہا، جن کے لیے پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، جس کے لیے وضو کا کرنا کوئی شرط نہیں ہے، جس کے لیے سر پر اوڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا کوئی قید نہیں ہے۔ اب جس حال میں جہاں آپ کو جو چیز یاد آتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر خاموشی کے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت ایسے اس کو قبول کریں گے۔ اور جو میں نے مثال دی تھی وہ نیکیوں کے پہاڑ کی، تو یہ وہاں پہنچ کر یہ گرو کرنا اسٹارٹ ہو جائیں گی، یہ نیکیاں یہ پہاڑ بن جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ مجھے برکت عطا فرمائیے میرے رجب میں، مجھے برکت عطا فرمائیے میرے شعبان میں، اور مجھے خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے رمضان تک۔ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، نبی میں اور آپ کیا چیز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین، جن کا نام اللہ نے اپنے کلمے کے اندر رکھا جوڑ دیا، وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جی برکت عطا فرمائیے میرے رجب میں، میری شعبان میں، اور مجھے خیر و عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ پہنچا دیجئے رمضان تک۔ تو میں اور آپ نہیں مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی آج سے مانگیں گے، کل رجب کے چاند کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج سے انشاءاللہ جو لوگ میرا وائس نوٹ سن رہے ہیں وہ آج سے مانگیں گے، اور پوری کوشش کریں گے اپنے آس پاس آپ کے جتنے لوگ ہیں، اپنی بہن کو کسی کو رجب کی برکت بتا دی، اپنی دوست کو بتا دی، اپنی پڑوسن کو بتا دی، آپ اپنے کسی ریلیٹو کو، اپنے نیبرز کو، کسی کو بھی 1-2 لوگوں سے کم از کم ضرور رجب کی حرمت کا بتائیے گا، تاکہ اس سلسلے میں آپ کا نام اللہ رب العزت کے آگے گھر لکھ دیا جائے، اور جب ہمارا انتقال ہو تو ہم اللہ رب العزت کے آگے فخر سے اپنا سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ اللہ جی میں نے آپ کی بات لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کی تھی، اللہ جی آپ گواہ ہیں، اور اللہ جی کوئی چیز نہیں بھولتے، اللہ رب العزت ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، میرا یہ بتانا، آپ کا یہ سننا سب اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کسی کو بتائیں گے وہ بھی ریکارڈ ہوگا، وہ کسی کو بتائیں گے، آپ کے اس بتانے سے اگر کوئی ایک شخص ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے، یا کوئی ایک انسان ایک نیکی بھی چھوٹی سی کر لے گا اس وائس نوٹ کو سن کر، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے، ہم سب خالی ہاتھ جائیں گے، جب ہم اوپر پہنچیں گے تو ہم افسوس کریں گے۔ ایک مومن کو جنت میں جانے کے بعد صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا، بجز اس گھڑی کے، کہ وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں ایک گھڑی بھی کیوں ضائع کی اللہ کا نام لینے کے علاوہ، یا کوئی اور کام میں نے کیا۔ جب اللہ ہمیں ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ دکھائیں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ یا اللہ پاک اتنی چھوٹی سی نیکی پر آپ نے اتنے پہاڑ دیے، کاش میں تھوڑا اور کچھ کر لیتی، کاش میں تھوڑا اور کوئی نیکی کا کام کر لیتی۔ لیکن اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ابھی ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ بہترین وضو کرنے کی نیت کر لیجیے آج کے، یا اللہ کل سے رجب کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، میں بہترین وضو کر کے آپ کی نماز پڑھوں گی، اللہ جی میں خشوع و خضوع کے ساتھ مصلی پہ آؤں گی اور بیٹھوں گی، اللہ جی جب میں مصلی پہ، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، غیبت ہم سب سے ہو جاتی ہے، دن میں 10 دفعہ، ہم خطا کے پتلے ہیں کمپلیٹلی، لیکن جب غلطی ہو جائے فوراً کہہ دینا ہے کہ یا اللہ میں نے بہت کوشش کی تھی پھر بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیجئے۔ ایک مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ 70 دفعہ دن میں گناہ کر کے بھی آئے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ 70 تو صرف ایک چھوٹا سا عدد ہے، اللہ کے گھر تو بہت بڑے بڑے پیمانے پہ اجر رکھے گئے ہیں۔ تو پورے خلوص کے ساتھ اس مہینے کی حرمت کو، عظمت کو سامنے رکھنا ہے، اس مہینے میں پوری کوشش کرنی ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر ہم نے بول دیا ہم فوراً اللہ سے توبہ کریں گے۔ اور جب مومن بندہ گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے، بہت پیار آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنا ہے اور پھر اللہ سے پیار لینا ہے، جان کر کے گناہ نہیں کرنا، جان کر کے جھوٹ نہیں بولنا، جان کر کے غیبت نہیں کرنی، ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ جب بار بار اللہ سے معافی مانگیں گے تو شیطان تنگ آ کے پیچھے ہٹ جائے گا
کیونکہ جب مومن بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے اتنے راضی ہوتے ہیں اور اسے ڈھیر کے مقدار میں اسے اس کی برکتیں دے دیتے ہیں اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ اس چیز کو دیکھ کر شیطان اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو ایک چھوٹی سی نیکی سے اس کو روکا تھا, اس کو تو اس سے 7 گنا زیادہ مل گیا. پھر شیطان اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا انشاءاللہ تعالی. پھر انشاءاللہ ہم سے غیبت بھی نہیں ہوگی, ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے, اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں اور اپنی پکڑ میں لے لیں گے, ہمیں تھام لیں گے اپنے دونوں ہاتھوں سے. تو انشاءاللہ پوری نیت کرنی ہے کہ ہم رجب کو رجب کی حرمت کے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ شروع کریں گے اور اس کو اسی طرح گزاریں گے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر تھوڑے دنوں بعد کچھ تھوڑی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کو وائس نوٹ بھیجوں گی. آج کے لیے اب یہ کافی لمبا ہو گیا ہے, لوگ تھک جائیں گے, باتیں میرے پاس بہت ڈھیر ساری ہیں آپ کو بتانے کے لیے, لیکن وائس نوٹ آلریڈی 16-17 منٹ پہ پہنچ چکا ہے اور کہیں کوئی بیزار نہ ہو جائے اتنا لمبا سن کے, اس لیے یہاں تک. اور میرے لیے بہت دعا کیجیے گا, مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا اور آگے اس بات کو ضرور پھیلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.